مجھے 15 سال 20 سال تو ان کو آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم فارن آفس کی بات کریں تو اس کا 2008 کا این او سی ہے. اگر ہم آپ کنٹری کی بات کریں تو 2011-12 کا این او سی ہے. اگر ہم اس کی سی بی آر فیز 2 کی بات کریں تو وہ بھی راؤنڈ اباؤٹ اسی سراؤنڈنگ کا این او سی ہے. 14 سال تو ان کو آلریڈی ہو چکے ہیں. کہ ہماری پاکستان میں ہر ایک چیز کو پولیٹیکل طریقے سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ کپڑے کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو. تو آیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا پولیٹیکل اس وقت جو ہماری آن گراؤنڈ ایک گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا ریئل اسٹیٹ جو مارکیٹ ہے وہ بھی پولیٹیکل بیسس پہ ہی چلتی ہے؟ اب ہماری قوم میں دوبارہ سے نظریے کی سیاست سٹارٹ ہوگی. نظریے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قوم کو یا سوسائٹی کو نظریہ کھانا نہیں دیتا، مہنگائی کم نہیں کرتا اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد لوگ نظریے کو بھول کے اپنے نظریے پہ کاربند رہ کے نظریے کی امپلیمنٹیشن کے بعد پھر وہ آ جاتے ایشوز پہ. جب ایشوز کی سیاست سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. اب ہم ایک دفعہ اس نظریے سے نکل جائیں، اس کے بعد ہم ایشوز پہ آئیں گے. اب دوبارہ ٹریک پہ ہمیں آتے آتے ٹائم لگے گا. السلام علیکم، جس سے جبران گل. امید کرتا ہوں میرے تمام تر دیکھنے سننے چاہنے والے خیر عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب ہمیں جانتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بہت سی سوسائٹیز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے حقائق آپ کے سامنے لاتے ہیں. اس وقت پنڈی اسلام آباد کا ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کو ہم ڈفرینٹ زون میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ہم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر بالکل نہیں کریں گے، بٹ ہم ایسی سوسائٹیز کا ذکر ضرور کریں گے جن کے پاس این او سی موجود ہیں اور وہ آباد نہیں ہیں. ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم جانیں گے حامد علی ببک صاحب سے، جو کہ اورا پراپرٹی کے چیئرمین ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سوسائٹیز کے جو نام ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے اپ کنٹری انکلوجر آ جاتا ہے، گلشن فاطمہ آ جاتا ہے، سی بی آر ٹاؤن فیز 2 ہے، سلور سٹی ہے اور فورن آفیسرز امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ان تمام تر کا آج ہم ڈسکس کریں گے حامد صاحب سے کہ ان کے این او سی ہونے کے باوجود یہ سوسائٹیز آباد کیوں نہیں ہوئے. تو حامد صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو سوسائٹیز وہ ہیں جو کہ غیر آباد ہیں، غیر قانونی ہیں، وہ فائل سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، پر بہت سی سوسائٹیز اسلام آباد پنڈی میں ایسی آباد ہونے کے باوجود بھی ڈیلیور ہونے کے باوجود بھی، این او سی ہونے کے باوجود بھی وہ آباد نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ناظرین. جبران، آپ نے کا سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایکچولی ہمارے یہاں میڈیا نے کچھ چیزوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے اور وہ ہم اس کو صرف میڈیا کی ایجوکیشن کو لے کے چل پڑتے ہیں. سب سے جو بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایکسپرٹیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے. جو ریلیونٹ فیلڈ ہوتی ہے اس کے اگر ایکسپرٹیز کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ رہیں، ان کو جا کے اپروچ کریں، وہ ہمیں صحیح رائے دیں. لیکن اس میں بھی عوام ہمارے سچے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ڈیلر ایک طبقہ ہے، ہم اپنا پاؤ گوشت کیا، ہم اپنے ایک شٹانگ گوشت کے لیے اگلے کا بیل کیا ہاتھی ذبح کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ٹرسٹ نہیں ہے، پروفیشنلزم نہیں ہے. ایکچول چیز جو ہے کسی بھی، اگر ہم پنڈی اسلام آباد کی جب آپ نے بات کی تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم انلیگل سوسائٹیز کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو بھائی ہم ڈسکس ضرور کریں گے، لیکن اس پوڈ کاسٹ میں یا اس میں نہیں ڈسکس کریں گے. آنے والے ہماری جو سیریز ہیں اس میں ہم ان کو جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کا پوری طرح سے کھلا پوسٹ مارٹم کریں گے اور ہر ایک چیز میں آپ کو پورے حقائق بتائیں گے کہ کون سی سوسائٹی نے کتنی لوٹ مار کی ہے اور وہ لوٹ مار کرنے کے بعد اس ٹائم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی جن سوسائٹیز کی بات جبران صاحب نے کی ہے ان میں اگر ہم بات کریں تو سب سے جو کامن ہماری ان کا پرابلم ہے وہ ان کی لوکیشن ہے. جب کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو اونر ہے، جو ڈیولپر ہے، اس کی کیمپین بناتا ہے تو وہ کہتا ہے پنڈی اسلام آباد سے جڑے ہوئے، ایئرپورٹ سے 5 منٹ، ایئرپورٹ سے 2 منٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایئرپورٹ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے.
ایئرپورٹ ہماری لائف میں ہم نے کتنی دفعہ جانا ہوتا ہے. اگر لوور مڈل کلاس کی بات کریں تو شاید زندگی میں ایک دفعہ حج پہ، ایک دو دفعہ عمرے پہ، باقی تو شاید ہی کسی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ کو جو ایئرپورٹ کی اہمیت ہے ان کی زندگی میں آتی ہو. اب لیکن جو وہ خواب دکھاتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے اتنا، تو ان خوابوں کے چکر میں ہم وہاں پھنس جاتے ہیں. جو میجر اس کا ایشو ہوتا ہے بعد میں وہ ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا. اگر ہم پنڈی اسلام آباد کو زونز میں ڈیوائیڈ کریں، ہم اس کو ایک ہی سٹی رکھیں اور اس کی ڈویژن کریں اس طرح سے کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ڈائریکٹلی پبلک ٹرانسپورٹ کی ایکسیس ہے، تو اس میں آپ کو جی ٹی روڈ سے ملحقہ علاقے، جی ٹی روڈز کے ساتھ جو اٹیچ ہیں، یہ جو پشاور روڈ ہے، یہ سارے کا سارا آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ جتنی بھی جی ٹی روڈ سے ٹرانسپورٹ آ رہی ہوتی ہے پیر ودائی تک، وہ ساری کی ساری اس لوکل ٹرانسپورٹ جو لوگ ہیں ان کو پاپولیشن ان کو کور کر جاتی ہے. دوسری سائڈ پہ آئیں تو فیض آباد تک ہماری لوکل ٹرانسپورٹ پیر ودائی کی طرف ہی مڑ کے جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں تک بھی وہ سارا کچھ کور کر جاتی ہے. اور ہمارے جو پنڈی اسلام آباد میں اسپیشلی جو ہمارے صاحب ارباب اختیار ہیں، وہ بھی جب بھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کی کوئی انوگریشن کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ بھی دو روٹس کو، اسپیشلی ان اسلام آباد، دو روٹس کو مد نظر رکھتے ہیں. ایک ایکسپریس وے کو اور دوسرا کشمیر ہائی وے کو. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر ہائی وے اور ایکسپریس وے کے اوپر جب بھی کوئی بھی ہاؤسنگ سیکٹر آیا ہے تو بڑا دنوں میں آباد ہوا ہے. اس کو سالوں نہیں لگے، اس کو مہینوں لگے ہیں آباد ہونے میں. وہ جتنی تیزی سے ڈیولپ ہوا اس سے زیادہ تیزی سے وہ پاپولیٹ ہوا ہے. جبکہ اگر جس جگہ پہ آپ نے جن کے سلور سٹی کی بات کی، آپ نے اپ کنٹری انکلوژر کی بات کی، آپ نے فارن آفس کی بات کی، آپ نے سی بی آر فیز 2 کی بات کی، تو یہ سارے کے سارے گرجا روڈ پہ واقع ہے، جن کی ایکسیس دو جگہ سے بلکہ 3 جگہ سے ان کی ایکسیس ہے. پہلی ایکسیس ان کی صدر راول پنڈی جو کچہری چوک ہے وہاں سے ڈائریکٹلی گرجا روڈ جو لنک کرتا ہے وہاں سے ایکسیس ہے. رشی ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ وہاں پہ تھک پاپولیشن ہونے کی وجہ سے وہاں سے آپ نکل ہی نہیں سکتے، گرجا روڈ پہ اتنی ایزیلی ٹریول ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے آپ کو مجبوراً پھر ٹھلیاں انٹرچینج پہ جانا پڑتا ہے. تو ٹھلیاں انٹرچینج پہ جانے کے لیے آپ کو پورا جو اس کا چکر لگا کے تو ٹھلیاں انٹرچینج سے اتر کے تو گرجا روڈ پہ جانا پڑتا ہے. آپ پہلے جائیں گے پورا موٹر وے کا جو ٹول پلازا ہے وہ کراس کریں گے، پھر وہاں پہ جائیں گے. اب پورے گرجا روڈ پہ آپ کو وہاں پہ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ نظر نہیں آئے گی جس سے آپ ایکسیس کر سکیں. تیسرا جو اس کا راستہ ہے وہ ہے آپ کا گولڑا موڑ I-14 سے. اب I-14 سے بھی گرجا روڈ تک یا ٹھلیاں یا اس سائڈ تک آپ کو کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہاں سے مین روڈ کو کنیکٹنگ روڈ نظر آئے گی جس پہ لوگ ٹریول کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ جو سوسائٹیز کا جن کا آپ نے ذکر کیا، سلور سٹی گرجا روڈ کے اوپر واقع ہے اور گرجا روڈ پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اب کنٹری انکلوژر بھی گرجا روڈ کے اوپر واقع ہے جس کا کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. جبکہ سی بی آر کا جو راستہ ہے وہ آپ کنٹری انکلوژر کے ساتھ ہی ہے، اندر جا کے ہے. وہاں سے بھی کوئی مین جو کنیکٹنگ روڈ ہے NHA کی یا اس کی موٹر وے کی کوئی نہیں گزرتی، نہ ہی کوئی مین سٹی کے اندر کوئی ایسی کنیکٹنگ روڈ گزرتی ہے جو وہاں کو کنیکٹ کر سکے. وہ کنیکٹڈ ہے فارن آفس سے، فارن آفس کنیکٹڈ ہے I-16 سے، I-16 I-15 اور I-14 سے. اب ان کے درمیان کوئی بھی ایسی پبلک جو روڈ ہے جو مین ہائی وے کی یا شاہراہ کی طرف سے کوئی روڈ نہیں جس سے بھی کنیکٹ ہو جائے. اور یہ اسی طرح سے بے آباد. اب اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سارے کے سارے NOC اپرووڈ پروجیکٹ ہیں. ہمیں میڈیا کیا کہتا ہے NOC والا پروجیکٹ لو، ہمیں کیا کہتا ہے پلاٹ لو، فائل نہ لو. یہ ساری چیزیں اپنی اہمیت کے، اس کے ساتھ ساتھ لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے. تو جن لوگوں نے وہاں پہ پلاٹ لیے تھے، اگر انہوں نے کسی ایسی لوکیشن پہ پلاٹ لیا ہوتا جو کسی مین جی ٹی روڈ پہ واقع ہوتا جس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی، تو آج وہاں پہ آپ کو پلاٹ نہ ملتا گھر بنانے کے لیے بھی. اس میں ہمیں سب ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ
ریئل اسٹیٹ میں جو ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں سکھایا اور جو ہم بھی آگے اپنے جو ہمارے امپلائیز ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیم کام کرتی ہے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے. تو صرف آپ نے این او سی نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے این او سی کے ساتھ اس لوکیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں یہاں پر فیوچر میں کوئی موٹر وے, کوئی جی ٹی روڈ اگر آ بھی رہی ہے تو دین بھی آپ اس کا جو ہے نا سلیکشن کر سکتے ہیں. اور ایسی جگہوں پہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی جو کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا, آپ نے پورا بریف کیا ہمیں کہ جو سوسائٹی جن کا ہم نے ایک پورا لسٹ بنائی ہے یہ کسی بھی طرح سے مین موٹر وے کے ساتھ اور جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ مین ایک گرجا روڈ کے ساتھ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ایسے آپس میں کنیکٹنگ, اور ان کا روڈ جا کر آخر میں I-16 سے پھر باہر نکلتا ہے. یہ آپ کا گولڈا موڑ پہ نکلتا ہے. ڈن. یہ تو اس کے آگے یہ جو ہے نا فیلئر کی وجہ, آیا اس کا کچھ فیوچر بھی ہے؟ لازم بات ہمارے بہت سے اینڈ یوزر ہوں گے, جس طرح ہم جو ہے نا اپ کنٹری کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک بڑا لیول پہ این او سی اپرووڈ ہے. CBR2 کی بات کریں تو 1400 کنال کا این او سی ان کا اپرووڈ ہے. تو لازمی بات ہے جب فورن آفیسر سوسائٹی کی بات کرتے تو تقریباً 1600 کنال کا این او سی اپرووڈ ہے. تو ہمارے ہزاروں اینڈ یوزر بھی جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا اور جنہوں نے اپنا پلاٹ لیا ہے یہ سمجھ کر سوچ کر کہ یار این او سی اپرووڈ جگہ پہ ہم ایک پلاٹ لے رہے ہیں, تو اس کا فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو؟ لیکن ابھی تک تو مجھے اس کا فیوچر ان شارٹ رن تو کوئی نظر نہیں آتا, جب تک کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ یہ انیشیٹو نہ لے کہ اس کو کسی مین شاہراہ کے ساتھ سب کو کنیکٹ کرے. جیسا کہ ایک پرپوزل تھا پہلے, اب آئی ڈونٹ نو کہ ابھی ہے کہ نہیں ہے, اس پہ دوبارہ سے ریسرچ کرنا پڑے گا, میں نے نہیں کیا تھا, آپ نے اچانک سے یہ ٹاپک رکھ دیا. وہ تھا کہ جو گرجا روڈ کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا گولڈا موڑ ہے. گولڈا موڑ سے ایک روڈ نکل رہی تھی جو جا کے رنگ روڈ کو ٹھلیاں گاؤں کے ساتھ جا کے کنیکٹ کر رہی تھی. ٹھیک. اور وہ رنگ روڈ پہ کنیکٹ ہو رہی تھی, اور وہ رنگ روڈ تک پھر یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جو ایکسیس تھی وہ آ رہی تھی. اگر تو یہ روڈ جو بھی اس کا میپ ہے وہ بن جاتی ہے تو انہیں کنیکٹیوٹی مل جائے گی. ادروائز ان کا لانگ رن میں بھی مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. مطلب اس کی وجہ یہ ہے 10-15 سالوں نہیں, مجھے 15-20 سال 15 سال 20 سال تو ان کو آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم فارن آفس کی بات کریں تو اس کا 2008 کا این او سی ہے. اگر ہم آپ کنٹری کی بات کریں تو 2011-12 کا این او سی ہے. اگر ہم اس کی CBR فیز 2 کی بات کریں تو وہ بھی راؤنڈ اباؤٹ اسی سراؤنڈنگ کا این او سی ہے. 12-14 سال تو ان کو آلریڈی ہو چکے ہیں. اگر ہم I-16 کی بات کریں تو I-16 میں آپ کے لیے میں بڑے ایک چنبے کی بات ہے. I-16 میں جو CDA بلڈ پراپرٹی یعنی کہ اپارٹمنٹس ہیں جو کہ وہاں پہ آئی تھنک کچھ 3 سے 4 جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں انکلوجر اس کے, وہاں پہ آپ کو 7,500 سے لے کے 8,500 کے اندر اپارٹمنٹ مل جاتا ہے پر اسکوائر فٹ میں, جو آج کل کنسٹرکشن کاسٹ نہیں ہے. لوگ کیوں نہیں انٹرسٹڈ؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایکسیس کوئی نہیں ہے. اب ادروائز CDA بلڈ پراپرٹی اتنی سستی تو ہو نہیں سکتی. آپ CDA میں کسی بھی جگہ اپارٹمنٹ کا جا کے ریٹ پتہ کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا 20,000 روپیز ابو ہی. اب اگر آپ CBR فیز 2 کا وزٹ کریں, جس کے شارٹس بھی میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی ٹیم کو کہ لگا دیں, ان کے مین بولیوارڈ کا تو میں نے وزٹ کیا تھا, تو اس کا مین بولیوارڈ جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ 350 سے اسکوائر فٹ سے 350 فٹ سے زیادہ چوڑا ہوگا. میں نے آج تک اپنی لائف میں اتنا بڑا گرین بیلٹ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نہیں دیکھا. اتنے بڑے وہ 4 رویا ان کا مین بولیوارڈ ہے, اور اس کے درمیان میں آئی تھنک کہ کم از کم بھی 1 ایکڑ کی جگہ تو صرف ان کے مین بولیوارڈ گرین بیلٹ ہے. لیکن وہاں پہ پلاٹ کی پرائس 5 مرلہ وہ بھی امیزنگلی 12 لاکھ روپے ہے. آپ کو 12 لاکھ روپے میں پلاٹ مل جائے. آج کل کسی گاؤں میں یہ ریٹ نہیں ملتا. اب یہی نا جبران, یہی تو ایک المیہ ہے کہ وہاں پہ بندہ رہ نہیں سکتا. جی. کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہ اگر میں ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں, تو میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے بھی تو میں تو اپنی جاب پہ چلا جاؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ میرے بعد میری فیملی کو کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی مارکیٹ جانا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, کوئی اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, کہیں پہ بھی جانا ہے, تو وہاں پہ تو کریم بھی آپریٹ نہیں کرتی, وہاں پہ تو ان ڈرائیو بھی آپریٹ نہیں کرتی, تو پھر وہ کیسے نکلیں گے؟ تو ہر بندہ گھر میں تو گاڑی نہیں رکھ سکتا.
ایون ہر بندہ تو گھر میں بائک بھی نہیں رکھ سکتا، فیمیلز بھی ہیں، باقی بھی ہیں. تو ان سب کو پھر نکلنے کے لیے ایسی کنیکٹیوٹی چاہیے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو. تیسرا سوال جو ہمارا آپ سے ہے وہ کچھ ٹرکی سا بھی ہے، کچھ اس حالات کو لے کر بھی ہے کہ ہماری پاکستان میں ہر ایک چیز کو پولیٹیکل طریقے سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ کپڑے کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو. تو آیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا پولیٹیکل اس وقت جو ہماری آن گراؤنڈ ایک گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا ریئل اسٹیٹ جو مارکیٹ ہے وہ بھی پولیٹیکل بیسس پہ ہی چلتی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل بیسس پہ صرف آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نہیں چل رہی ہوتی، پولیٹیکل بیسس پہ آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ہمارا کیونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک ہم اسے کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہماری جو ایک مینٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں، جو حکومتیں بنتی ہیں وہ ہماری مرضی سے بنتی ہیں. جب کہ اب آ کے عوام کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہوا ہے کہ نہیں، اس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا صرف رول ہوتا ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. تو جس سے کیا ہوا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آنا شروع ہو گیا، لوگوں کا اور گورنمنٹ کا جو ایک بانڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈس ہارٹ ہو کے اس ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اس چیز میں اگر دیکھا جائے تو یہ ملک ہے، یہ کوئی 5 مرلے کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ آپ نے رینٹ نہیں دیا تو خالی ہو جائے گا. یہ 25 کروڑ کا ایک ملک ہے، اس ملک میں خالی نہیں ہو سکتا. لوگوں نے رہنا ہے، گھر بھی بننے ہیں، کپڑے بھی پہننے ہیں، لوگوں نے کھانے بھی کھانے. لیکن ہم اس جو پولیٹیکل ہمارا سینیریو چل رہا ہے اس میں ہم 25-30 سال پیچھے چلے گئے ہیں. کیسے چلے گئے ہیں ہم پیچھے؟ کہ ہمارا جو کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی سوسائٹی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایک نظریے پہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ایک نظریے کی بیس پہ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں پہ نظریے کی سیاست سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ نے یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہر سائڈ پہ نظریہ ہے، وہ نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظریے کی سیاست سٹارٹ ہو گئی. نظریے کی سیاست چلتی ہے کچھ ٹائم کے بعد. نظریے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قوم کو یا سوسائٹی کو نظریہ کھانا نہیں دیتا، مہنگائی کم نہیں کرتا اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد لوگ نظریے کو بھول کے اپنے نظریے پہ کاربند رہ کے نظریے کی امپلیمنٹیشن کے بعد پھر وہ آ جاتے ایشوز پہ. جب ایشوز کی سیاست سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. اب ہم ایک دفعہ اس نظریے سے نکل جائیں، اس کے بعد ہم ایشوز پہ آئیں گے. اب دوبارہ ٹریک پہ ہمیں آتے آتے ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. فردر انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اسی سیشن کو لے کر چلیں گے. جس طرح پہلے ہم نے شروع میں بتایا کہ ہم نے پنڈی اسلام آباد کو ڈفرینٹ زون میں ڈیوائیڈ کیا، جس طرح آج ہم نے گرجا روڈ کو ڈسکرائب کیا، اس میں جو NOCs سوسائٹیز موجود تھی ان کو ڈسکس کیا کہ ان کی غیر آبادی کی وجہ کیا ہے. سوسائٹی کا NOC لینا ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا اس سے بڑا چیلنج ہے، بٹ سوسائٹی کو آباد کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب اس میں آبادی نہیں آئے گی تو اس میں جن پرند رہیں گے کیا. تو وہ ان چیزوں کو آج جب میں ڈسکس کیا، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہمارا چینل ضرور آپ سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارا جو ویڈیو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ایسے مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنائیں. ہمیں دے اجازت، والسلام.